ایران نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے چونکہ ایک بار پھر سے تناطنی یا یوں کہہ لیں کہ کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اسلامی انقلابی گارڈ کارپس یعنی IRGC نے اعلان یہ کیا ہے کہ اس نے آپریشن نصر کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت اسرائیل کے اہم فضائی اڈوں نیواتم اور تیلنوف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ کارروائی ایران کے ریڈار مراکز پر ہونے والے میزائل حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ IRGC کی ایرو اسپیس فورسز نے پیر کے روز جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ آپریشن یا حیدر کرار کے مقدس کوڈ نام کے تحت انجام دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق اس کارروائی کو جون 2025 کی 12 روزہ جنگ کے دوران جان کی قربانی دینے والوں کے نام منسوب کیا گیا ہے۔ ایرانی فورسز کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ملک کے الگ الگ علاقوں میں واقع ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کے بعد یہ جوابی اقدام کیا گیا۔ IRGC نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے خلاف فوری رد عمل اور وسیع ہدفی صلاحیت یعنی کہ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے، اس مرحلے کی جنگی حکمت عملی جنگی اسٹریٹجی کا اہم حصہ ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تمام جنگی اور آپریشنل یونٹس مکمل طور پر تیار ہیں اور مختلف ممکنہ حالات کے مطابق وسیع پیمانے پر یعنی بڑے پیمانے پر کارروائیوں کے منصوبے پلاننگ پہلے ہی تیار کی جا چکی ہیں۔ وہیں دوسری طرف اسرائیلی جو میڈیا ہے اس نے یہ جانکاری دی ہے کہ سوموار کو ایرانی میزائلوں کی نئی لہر کے دوران مقبوضہ فلسطینی علاقوں یعنی آکوپائیڈ فلسطینی ایریاز کے الگ الگ حصوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، یعنی ان حصوں میں جس پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے وہاں پر اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسرے کچھ دیگر رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک میزائل حیفا کے علاقے میں آ کر گرا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تیل ابیب اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ بعض اطلاعات میں حیفا کے قریب واقع کریات آتا نامی بستی کے متاثر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح بیت شمش کے علاقے میں بھی میزائل کے ٹکڑے گرنے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ اس دوران اسرائیل کی ہوم فرنٹ کمانڈ نے الرٹ جاری کرتے ہوئے وسطی علاقوں نے سینٹرل ایریاز جس میں القدس اور تل ابیب کے گرد و نواح میں انتباہ یعنی الرٹ کے بعد نظام کو مزید وسعت دینے کا اعلان کیا ہے۔ ابتدائی انتباہی نظام کو مزید اس کو اور ایکسپینڈ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق حیفا سمیت شمالی علاقوں میں یعنی نردرن علاقوں کے وسیع حصوں میں سائرن بجائے گئے، جبکہ لوور گیلی کے شہروں میں بھی خطرے کے انتباہات جاری کیے گئے یعنی خطرے کا الرٹ جاری کیا گیا۔ ایران کی جانب سے نیواتم اور تیلنوف ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کی یہ کارروائی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسی روز صبح اسرائیل نے مغربی اور وسطی ایران کے مختلف مقامات پر حملے کیے تھے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق ایرانی سورسز سے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق ان حملوں میں جنوبی ایران کی بعض پیٹرو کیمیکل تنصیبات بھی نشانہ بنی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں کے بعد تہران، اصفہان اور تبریز میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ خطے میں کشیدگی کے اس نئے مرحلے نے ایک بار پھر مڈل ایسٹ کی صورتحال کو دنیا کے لیول پر عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جوابی کارروائیاں مزید وسیع تصادم یعنی زیادہ اگریشن، زیادہ فائٹ کی طرف لے جائیں گی، ایک نئے جنگی مراحل کی طرف لے جائیں گی، یا جو دونوں فریق ہیں یعنی کہ ایران اور اسرائیل وہ کسی مرحلے پر کشیدگی کو، اس تناؤ کو، اس اگریشن کو کم کرنے کی جانب بڑھیں گے؟ آنے والے دن اس صورتحال کے سمت کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو باتیں ہیں اس پر اگر آپ یقین کریں تو ان کی باتیں بالکل مختلف ہیں، اور اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو جو اسرائیل کے وزیر اعظم انہیں سخت وارننگ دی ہے۔